اور جیسے ہی میں اپنی والدہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ اچانک سے بیمار ہو گئیں، اور اس قدر بیمار ہوئیں کہ ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا، اس قدر سیاہ ہوا کہ میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا برکات ہیں۔ درود پاک انسان کی زندگی کیسے بدلتا ہے، درود پاک کس طرح قسمتیں بدلتا ہے، آئیں اس ویڈیو میں جان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کی برکت کے بارے میں ہی ایک واقعہ القول البدی کے اندر ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ حج کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص ایسا ملا کہ جو ہر قدم پر درود پاک پڑھتا جا رہا تھا، حج کے جتنے مناسک ادا کر رہا تھا، وہ ہر وقت ہر لمحہ جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کی زبان درود پاک پڑھتی ہی رہتی ہے، وہ درود پاک پڑھتا جا رہا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، میں نے غور کیا ہے کہ آپ ہر قدم پر ہر لمحہ آپ درود پاک پڑھتے ہی رہتے ہیں، آپ کی زبان سے درود پاک جاری رہتا ہے، آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی کوئی فضیلت ہے؟ آپ نے کوئی حدیث سن رکھی ہے یا کوئی فضیلت سن رکھی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو کافی بڑے عالم دین ہیں، تابعی بزرگ ہیں، سب جانتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کیا آپ واقعی عراق والے سفیان ثوری ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کی ایک فضیلت سن رکھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی فضیلت ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنی والدہ کو حج کے لیے لے کر آیا، تو میری والدہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر جا کر وہ نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو میں نے اپنی والدہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی والدہ کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر لے گیا، اور جیسے ہی میں اپنی والدہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری والدہ اچانک سے بیمار ہو گئیں، اور اس قدر بیمار ہوئیں کہ ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا، اس قدر سیاہ ہوا کہ میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اب والدہ کو کہاں لے کر جاؤں؟ اس حالت میں اگر خانہ کعبہ کی عمارت سے، خانہ کعبہ سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ طواف کر رہے ہیں، اور کافی رسوائی کا عالم بن جائے گا کہ یہ کیسی عورت تھی کہ جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ تو اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ یہ تو بہت ذلت و رسوائی کا معاملہ ہے۔ یا رب العالمین مجھ پر کرم فرما، میری والدہ کو صحت عطا فرما، یا مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ یہ عرض کرنی تھی کہ رب العالمین نے ایک شخص کو بھیجا، نورانی شخص ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت روشن چہرہ ہے۔ اس شخص نے آ کر میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا ابید، سفید ہو جا۔ تو میری والدہ کا چہرہ اس قدر روشن ہو گیا کہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو میری والدہ کا پیٹ بھی جو ہے وہ تندرست ہو گیا، اپنی حالت پر واپس آ گیا، نارمل ہو گیا۔ تو میں نے اس شخص سے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو عرض کیا گیا، اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام میری والدہ پر کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی، ان کے دیگر معاملات کی وجہ سے یہ سختی نازل ہوئی تھی، یہ تکلیف آئی تھی، لیکن درود پاک کی برکت سے ان کی جان کو بچا لیا گیا۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف تو لائے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کیا وظائف کروں، کیا معاملات رکھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
کوئی قدم نہ اٹھانا نہ رکھنا حتیٰ کہ مجھ پر درود نہ پڑھ لو۔ اس شخص نے کہا کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میں اپنا قدم نہیں اٹھاتا یا نہیں رکھتا جب تک میں اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھ لوں۔ تو اس شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ اکبر! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت برکتیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اس شخص کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ اللہ اکبر! درود پاک کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، کس طرح درود پاک انسان کی قسمت بدل دیتا ہے، ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، ہماری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! درود پاک پڑھنے والی اس خاتون کا حال آپ نے سنا کہ وہ اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو گئی، لیکن درود پاک کی برکت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس کو صحت یاب فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین درود پاک کی برکتیں اور فضیلتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔